پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. وہ عطا پر عطا کرنے والے، ہم خطا پر خطا کرنے والے. وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھیکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی. میرے آقا نے عزت بچا لی. میں مدینے سے کیا آ گئی ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. میں مدینے سے کیا آ گئی ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. میرے آقا نے عزت بچا لی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوری میرے ساتھ تھوڑا سا جب پڑھتی ہوں نا نعت تو بس میں وہیں پہنچ جاتی ہوں، اور پھر دل ایسا ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اور عبادت کر لی ہوتی، کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا جب ہم مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا، کاش یہ کر لیا ہوتا. جب ہم پہلی دفعہ گئے نا عمرے پہ، تو فرسٹ ٹائم ہم پہلے مدینہ گئے، تو جب جہاز بادلوں سے تھوڑا نیچے آیا ہے اور جب ہمیں وہ پہاڑ وہ رستے نظر آنا شروع ہوئے، تو جو آنسو تھے نا وہ رک نہیں رہے تھے. ہم سوچتے تھے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہوگی، یہاں ان کے قدم پڑے ہوں گے، یہاں سے وہ گزرے ہوں گے. تو وہ ایک جب آپ کی نظروں کے سامنے وہ چیز گھومتی ہے تو آپ وہیں پہنچ جاتے ہیں. کیا بات ہے جویریہ، وہ ہے نا کہ میرا دل ہے کوئی پتھر تو نہیں کہ خاموش رہوں. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں نا سب سے پہلے جسم میں دل کی تخلیق کی ہے. یہ جو دل ہے نا، یہ ہر انسان کی عمر سے 4 مہینے بڑا ہے. سب سے پہلے انسان کا دل وجود میں آتا ہے، اور پھر اس کا دھڑکنا، اس کا مچلنا. تو واحد یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا وحی القلب. پھر آپ نے فرمایا الا وحی القلب، الا وحی القلب. کہا کہ ایک مدغہ ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جسم میں، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اسی دل پہ تو محنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دلوں پہ محنت کی، دل پھیر جائے. تو دلوں اور دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. وہ اسی کے شان کے کیسا ہے، وہ تو تخیل سے، حیت سے، نئے نقش سے پاک ہے. اس کو تو ایسا نہیں سوچا جا سکتا جس طرح ایک انسان کو تصور کیا جا سکتا ہے. تو وہ دل کس طرح، اور وہ کیا کہتا ہے،
کہ انہو علیم بذات الصدور، جب تمہاری دلوں میں کوئی حرکت ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے تو میں اس کو جان لیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں دلوں کے بھید. علیم بذات الصدور، اندر جا کے. اور پھر کہتا ہے نحن اقرب، سنو، نحن اقرب، میں قریب ہوں، الیہ الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرک سے قریب. تو جو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا قریب ہوں. اور پھر کہتا ہے انہو یعلم الجہر وما یخفی، چلیں تم کھل کے نہ صحیح کہہ سکو، چھپ کے ہی کہہ دو، میں اس کو بھی سن لیتا ہوں. کیا بات ہے، دل میں جو بات ہو نہ بھی کہو تو ان کو وہ جان لیتے ہیں. جو اتنی باریکی سے سنتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ادعونی استجب لکم، کہ جب تم پکارتے ہو نا ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں سنوں ہی نہ. اچھا پتہ ہے جویریہ، ایک بت پرست تھا بنو اسرائیل میں، وہ ساری زندگی کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم. تو غنودگی میں آنکھ لگ گئی، کہا یا صمد. تو صمد کہتے ہی کہہ رہے آسمان سے ندا ہوئی کہ من تقرب الی تلقیتہ من بعید لبیک یا عبدی، میں حاضر. کہ ملائکہ نے کہا کہ اے اللہ یہ آپ کو نہیں پکار رہا تھا، یہ تو صنم صنم کر رہا تھا، آنکھ لگ گئی صنم سے صمد ہو گیا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نے لبیک کہا. کہ یہ کتنے سالوں سے بت کے آگے پڑا ہے؟ کہ 40 سال تو ہو گئے. کہ کوئی آواز آئی ہے بھلا کبھی ہاتھ سے بنی ہوئی چیز بھی اس طرح ہو کہ وہ میرا معبود بنے؟ کہ ہو نہیں سکتا. پھر آپ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، کہ 40 سال میں صنم نے جواب نہ دیا، صمد بھی جواب نہ دیا، تو فرق کس چیز کا ہے؟ تو ہمارا تعلق اس اللہ کے ساتھ ہے جس کو سنانے کے لیے چیخنا نہیں پڑتا، جس کو بتانے کے لیے کہیں دور جانا نہیں پڑتا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں جو ڈوبتا ہے دل دریا سمن نو ڈھوکے، کون دلان دیاں جانے ہو وچے جیڑے تے وچے بیڑے تے وچے منج مہانیو ہو، منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کن اسرارا ہو، سچ عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تیراز نہ پھنے. جب ہم طواف کرتے ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی جویریہ، جب ہم طواف کے لیے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ دوسری اور تیسری میں لوگوں کو جب طواف میں کہ لوگ رمل کر رہے ہوتے ہیں یوں یوں، تو جہاں حکم ہے کہ وہاں اکڑ کے چلو وہ ایک جگہ ہے، جہاں حکم ہے کہ اب سب چھوڑ کے آ جاؤ وہاں ایک جگہ ہے، جہاں قریب کیا کہ آپ حلال چھوڑو اب حلال چھوڑ دو. تو ہم رمضان کے علاوہ حرام نہیں چھوڑتے، رمضان میں اللہ نے حلال چھوڑوایا. کانسیپٹ تو دیکھیں، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا انسان جس شکل میں میرے قریب آ جائے نا پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. کفا باللہ وکیلا کفا باللہ نصیرا الیس اللہ بکاف عبدا. پھر میں اپنے بندے کی نصرت بھی خود کرتا ہوں اور رہنمائی بھی خود کرتا ہوں، اور پھر میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ آنکھ نہیں جو اس کو میری آنکھ سے دیکھے، وہ ہاتھ اٹھ نہیں سکتے، وہ پیر اس کی طرف چل نہیں سکیں گے. جب یہ اس یقین کے پروسیس پہ تو آنا ہوگا. بائی برتھ ہم مسلم ہیں، کوئی شک نہیں، بائی برتھ مسلم ہیں، لیکن اسلام ہمیں ایسے سیکھنا ہوگا جیسے ہم سیکھتے ہیں الف بے تے سے 1 2 3 4 ABCD. اس طرح ہم نے اسلام KG1 نرسری سے سیکھنا ہوگا. آج جمعے کی بابرکت گھڑیاں، اور ان گھڑیوں میں آپ اور میں موجود، ان برکتوں کے سائے میں رمضان کا پہلا عشرہ، مغفرت، رحمت، جہنم سے آزادی، یہ سارے مواقع ایک ساتھ مل جانا. پھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ وہ ایکسپریس کی سکرین سے جویریہ سے حمد و ثنا بھی سن رہے ہیں، ہم سے اللہ اس کے رسول کا کلام بھی سن رہے ہیں، اور ایک طرح سے زندگی کو آسان بنانے کا پروسیس یہاں سے کیا. تو کتنے خیر کے ہیں کہ کل قیامت میں اعلان ہوگا کہ یہ سارے اعمال آپ کے آ گئے ہیں. یا اللہ میں نے اتنے جمعے نہیں پڑھے تھے، میں نے اتنے اعتکاف نہیں کیے تھے، میں نے اتنی تراویاں نہیں پڑھی تھیں، میں نے اتنے تہجدیں نہیں پڑھی تھیں، میں نے اتنے ختم القرآن نہیں کیے تھے. کہا جائے گا پتہ ہے نہیں کیے تھے، نہ یہ حج آپ کے ہیں، نہ یہ عمرے آپ کے ہیں، نہ یہ خیرات آپ کے ہیں، نہ یہ نہ وہ. کہ پھر یہ ہوا کیسے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا
کسی انسان کو اپنے کیے ہوئے خیر کا نہیں پتا کہ اس سے کتنے لوگوں کو خیر ملتی ہیں، اور کسی انسان کو اپنے شر کا نہیں پتا کہ اس کے زبان سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہوتا ہے۔ کہ آپ کے زبان سے تو ایک جملہ تھا، بھلے لوگوں نے اس کو بناوٹ کہا، لوگوں نے اس کو مکاری کہا، لوگوں نے اس کو چیٹ کہا، لوگوں نے اس کو دکھلاوا کہا، جو نام جو رنگ دنیا نے دینا تھا وہ دے گئے۔ سنو اللہ کے بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے۔ جویریہ کیوں فکر کرتی ہو لوگوں کی، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کیا بات ہے، آپ کا واسطہ اور میرا واسطہ تو کریم اللہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو مقدس ساعتیں ہوتی ہیں، اس کو قیمتی بنانے والا تو کہا جائے گا یہ فلاں فلاں، صرف آپ کے ایک بول کے تاثرات ہیں جو یہ خیریں چلی ہیں۔ تو اس ٹرانسمیشن کی خیریں میں بتا نہیں سکتا، چونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ باہر کیا ہے۔ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب آئے گی جویریہ، کب سکرین پہ آئے گا پیارا رمضان، اور کب یہ سیٹ لگے گا جہاں تعصب نہیں ہوگا، جہاں مسلک بازی نہیں ہوگی، جہاں فرقہ واریت نہیں ہوگی، جہاں قومیت پسندی نہیں ہوگی، جہاں صرف امن اور محبت اور اسلام پیش کیا جائے گا۔ ایک ہی دسترخوان پہ سب بیٹھے ہوں گے، ایک پلیٹ فارم کے نیچے سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے، لوگ منتظر رہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، میرے اور آپ کے لیے، ان کیمرامینز کے لیے، یہ جو پیچھے ہمارے کام کرنے والے، ان سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ سارے سال کا سامان ہو گیا، ساری زندگی کا سامان آ گئی آپ کے لیے۔ ضرور ضرور۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ پیارا رمضان میں پیارا وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، پوچھیے کیا پوچھنا ہے۔ مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں شائستہ بات کر رہی ہوں ڈی جی خان سے۔ ڈی جی خان، واہ بھائی، میں بھی ڈی جی خان سے ہوں۔ شائستہ بولیے۔ جی جی، آپ جویریہ بات کر رہی ہو؟ جی جی، مجھے آپ کے ڈرامے بہت اچھے لگتے ہیں، یہ بات تو میں آپ کو بول دوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور دوسری بات، مجھے ہر کوئی کہتا ہے کہ میری شکل آپ سے ملتی ہے۔ اچھا، اوہ میں تو دیکھ ہی نہیں سکی آپ کی شکل۔ آپ مجھے میرے انسٹا پہ اپنی تصویر بھیجیں، جویریہ سعود آفیشیل کے نام سے۔ مجھے آج کل تو فیک وہ ہوتے ہیں، انسٹا ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے پھر ایسا نہ ہو ہم لوگ پردے کی پابند بھی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی جی، ہم لوگ، میں ویسے تو بلوچستان سے ہوں لیکن ہم ہوتے ڈی جی خان میں ہیں۔ اچھا اچھا، تو مولانا آزاد جمیل صاحب موجود ہیں، آپ کو کوئی وظیفہ پوچھنا ہے کسی چیز کے لیے؟ جی جی، مجھے نا اولاد کا وظیفہ پوچھنا ہے، میری اولاد نہیں ہے، 4 سال ہو گئے ہیں شادی کو۔ اچھا، اللہ پاک آپ کو اولاد دے، بہت فرما بدار اور خوبصورت، نیک صورت، نیک سیرت اولاد دے، آمین۔ وظیفہ بتائیے، اولاد نہیں ہے جی، 4 سال ہو گئے شادی کو۔ 4 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے آنگن کو اولاد کی جو آوازیں ہوتی ہیں نا تھوڑی بہت، ہنکاریں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو مستفید کر دے۔ اور دوسری چیز اس لیے اولاد کہ آپ اولاد کی ایک اچھی تربیت کر سکیں، اور معاشرے کو ایک اچھا بیٹا اور اچھے بیٹے دینے کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ تو آپ جیسی مائیں ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت احسن وظائف قرآن کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سورہ الکوثر روزانہ فجر کی نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھ لیں، اول و آخر درود شریف، اور پھر پانی پہ دم کریں، اور پھر وہ پانی خود بھی پئیں اور اپنے جو آپ کے شوہر ہیں، ہسبینڈ ہیں، انہیں بھی پلائیں انشاءاللہ۔ یہ بھی بتاتے چلیں اس وقت آپ کہ سورہ کوثر کب نازل ہوئی تھی اور کیوں نازل ہوئی تھی، اور کیوں آپ نے ان کو سورہ کوثر کا بتایا؟ دیکھیں، سورہ کوثر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جگہوں سے کھونسنے کی آوازیں آئیں، اور کچھ ایسی چیزیں کہ آپ کی شاید اب نارینہ اولاد نہیں ہیں، اور اولاد نہیں ہیں تو نسلیں تو اولاد سے چلتی ہیں، نام اولاد سے ہی باقی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم ایک ایسا تحفہ دیں گے جو آپ کے سلسلے کو تا قیامت جاری رکھیں گے، اس لیے تو کوثر کہا ہے، اور آپ ساقی کوثر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ سورہ کوثر کو روزانہ فجر کے بعد اول و آخر درود شریف 101 دفعہ پڑھیں گے اور دم کر کے پئیں گے، انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی، نیک اور صالح بھی ہوگی، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ واہ واہ۔ اچھا، کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ ان کے جسم میں ہر وقت بخار کی کیفیت رہتی ہے اور اکثر بہت تیز بخار بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ جی، اگر جسم میں کوئی بخار کی حرارت ہو،
ہڈیوں میں درد ہو، اور کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ چھپا ہوا بخار ہے اور بخار ہڈیوں میں اترا ہوا ہے، یا ملیریا ہو یا پھر ڈینگی ہو یا پھر اسی طرح سے چکن گونیا، مختلف نام ہیں. بخار سے تو باڈی پوری پین کرتی ہے. اب جب بخار ظاہر ہے وہ ایک الارم ہوتا ہے جسم میں جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی بیماری آ گئی ہے. تو خیر بخار سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے، آپ سورہ انبیاء کی آیت 69 اور آیت مبارکہ ہے کل یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. جب آپ اس آیت کو روزانہ کثیر تعداد 70 دفعہ ضرور رکھیں، زیادہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، 70 عدد ضرور رکھیں، اور اس کے بعد آپ اول و آخر درود شریف اور صدقہ ضرور دیں، اور جن کے بخار ہیں ان پہ دم بھی کر دیں، انشاءاللہ انہیں کبھی دوبارہ یہ شکایت نہیں ہوگی. صحیح. اچھا ایک اور سوال ہے کہ آئے روز اسنیچنگ کے جو واقعات ہوتے ہیں، جو فون چھین لیے جاتے ہیں، پیسے چھین لیے جاتے ہیں، ان سے محفوظ رہنے کا وظیفہ کوئی ہے تو بتائیے. یہ تو بہت ہی جس بھائی اور میری جس بہن نے بھی پوچھا ہے، یقین جانیے آپ نے کروڑوں لوگوں کی دلوں کی ترجمانی کی ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ سب کو مسائل درپیش ہوتے ہیں. کوئی اچھا موبائل ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، کوئی اچھی گاڑی نہیں نکال سکتا، کوئی اچھی، اب تو مسجد میں اچھے جوتے بھی کوئی نہیں پہن سکتا کہ واپس آئیں تو جوتا نہیں، وہاں جائیں تو بائک نہیں، سائیکل والی کی سائیکل نہیں، تو کریں تو کیا کریں. تو ایسے معاملات میں اللہ ہی حافظ ہے. اور آپ ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو سنیچنگ ہے، یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے، وہ لوگ آپ پہ اندھے گنگے ہو جائیں گے، انہیں آپ نظر ہی نہیں آئیں گے کہ آپ ہیں، وہ ادھر ادھر جائیں گے. یہ نہیں کہ وہ ادھر ادھر کریں، لیکن آپ محفوظ ہوں گے اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے لیا ہوگا. اور اس کے لیے مختصر وظیفہ، مختصر کلمہ ہے، آپ اس کا ورد کریں. جب بھی گھر سے نکلیں آپ کہیں اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ مجھے اس شخص سے بچا جیسے تو چاہے. تو جب آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا ناگوار خوشگوار واقعہ رونما ہونے والا ہے تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں اللہم اکفناہ بما شئت، یا اللہ تو مجھے اس شخص سے بچا جیسے تو چاہتا ہے. تو پھر تو وہ جیسے چاہے گا وہ آپ کی اس سے ایسی حفاظت کرے گا. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میرا سوال مولانا آزاد جمیم سے ہے. جی پوچھیں. مولانا صاحب میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو میرے والد صاحب ہیں انہوں نے نا دوسری شادی کر لی ہے، اور جو میری دوسری والدہ ہیں وہ ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. وہ میرے ساتھ بہت سخت لہجہ اختیار کرتی ہیں. تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے ان کا دل جو ہے وہ میرے لیے نرم ہو جائے. مشکل کام ہے تو سوتیلی ماں کا دل نرم کرنا ہے ان کو. ماں جب ماں ہوتی ہے تو اس کے روئے روئے سے ممتا نکل رہی ہوتی ہے. بھائی بے شک. جب وہ ساس بنتی ہے نا تو پھر وہ ایک عجیب ڈین بن جاتی ہے. کانسیپٹ ایسا ہے، اکثر نہیں ہوتا، لیکن وہ ہے نا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. تو جب ساس وہ بہو یاد نہیں ہوتی، وہ پریکٹس ان کو بھی ہوئی ہوتی ہے. ساس نہیں ہے، ماں ہے. اسی طرف آ رہا ہوں نا. اچھا میں اسی طرف بہت دور سے آپ ٹرن لے میں کے آتے ٹرن ہیں. اس لیے لے رہا ہوں، مجھے اپنی قوم کا پتہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. یہ سیدھی قوم آپ کو لگ رہی ہے کہ ہم سیدھے. تو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بیٹی سے نا، بیٹی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کہا کوئی نہیں، بہو سے ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، گھر میں جو بچی ہماری ہوتی ہے نا، بچی وہ اگر کچھ نہیں کرتی، لیکن وہی بچی اگر بیاہ ہو کے چلی جائے، وہاں سارا کام بھی کر رہی ہو نا، تو کہنے کیے کیا ہے، کیے کچھ نہیں. اب بات ہے سوتیلی ماں کی. تو سوتیلی ماں ظاہر ہے ماں کا مقام رکھتی ہے، بہت بڑا مقام ہے ان کا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ہے نا کہ جب اپنے بچے روئیں تو دل میں درد ہوتا ہے، اور اگلے کے روئیں تو سر میں درد ہوتا ہے. تو یہ وہ
یہ کیفیت بنتی ہے. آپ کبھی نہیں کہہ سکتے, لیکن ہاں آپ کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے, صحابی, یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے. کہا کہ کس سے شادی کی ہے؟ کہا فلاں خاتون سے. کہا وہ تو بڑی ہوئی عمر کی ہے. کہا تم تو 22 سال کے ہو, وہ تو بڑی عمر کی خاتون ہے. اپنی ہم عمر سے کرتا کہ آپ ایک دوسرے کا مزاج سمجھتے اور پھر عمر گزارتے. تو وہ صحابی کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ وہ صحابی وہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میری جوان بہنیں ہیں, ماں میری ہے نہیں, باپ ہے نہیں, کوئی بھائی ہے نہیں. اگر میں اپنی ہم عمر لاتا تو وہ تو ان کے ساتھ کھیلتی کودتی, ان کی تربیت کون کرتا؟ میں نے یہ بڑی عمر سے شادی اس لیے کی تاکہ وہ ان کے ساتھ ماں کا کردار نبھا سکے. وہ ان کے ساتھ بھابھی کا نہیں, ماں کا کردار نبھائے. تو یقیناً ان ماؤں سے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یتیم بچے, یا ہو سکتا ہے وہ شوہر ظاہر ہے آپ سے شادی کر کے وہ دوسرے بچے آپ کے پاس لے آئے ہیں, آپ یقین کریں میں نے آج ان ماؤں کو دیکھا ہے جن کی اپنی اولادیں تو نافرمان ہوتی ہیں لیکن سوتیلی اولادیں ان کی فرمانبردار ہوتی ہیں. حتیٰ کہ اسی سال میں نے دیکھا تھا انہیں حج اور عمرے کروائے, ان کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے, اپنی اولادیں نہیں, سوتیلی اولادیں. تو کوشش یہ کریں کہ سوتیلی اولاد کے ساتھ بھی آپ وہ سلوک بھی کریں جو ان کی آپ سے ایک امید ہے, ایک آس ہے. اور وظیفہ رب اغفر ورحمہما کما ربیانی صغیرا, رب اغفر ورحمہما کما ربیانی صغیرا. اس آیت کا ورد کریں. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ محبت بڑھ جائے تو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں, جائز کاموں میں آپ نے استعمال کرنا ہے, ناجائز میں اگر لگائیں گے تو وہ الٹ ہو کے آپ کے پاس آئے گا. یا مقدم روزانہ آپ کسی چیز پر 7 دفعہ پڑھ لیں, یا مقدم, اور 8ویں دن 8 دفعہ پڑھیں اور ہلکا سا ان کو مٹھاس میں کھلا دیں. انشاءاللہ آپ کو لگے گی یہ میری سوتیلی نہیں, یہ تو میری اپنی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے پاس موجود ہے. ہیلو السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی. جی مجھے سوال کرنا ہے مولانا صاحب سے. کریے, نام بتائیے اپنا. میں فہد تالپور بات کر رہا ہوں, بدین سے, راجو خانانی سے. ٹھیک ہے, پوچھیے. جی میری جو امی ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے, وہ جنت البقیع میں ابھی دفن ہے. ابھی دسمبر میں ہو گئی تھی عمرہ کرنے. تو اس کے لیے مجھے صدقہ جاریہ کے لیے کیا کرنا چاہیے جس کو ان کو ثواب ملے؟ اور وہ خواب میں آئی ہے کسی پڑوسی کو کہ امی کے لیے قرآن شریف پڑھوائے. امی آئی ہے ان کے خواب میں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے قرآن شریف پڑھوائیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت البقیع میں ماشاءاللہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی والدہ محترمہ جنت البقیع میں ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل, آپ کے اولاد, آپ کے رفقا, آپ کے جتنے چاہنے والے, آپ کے در والے, آپ کے گھر والے, وہ سارے وہیں پر آرام فرما رہے ہیں. آپ کی والدہ بھی وہاں گئی. یہ جگہ تو میرے خیال میں قسمت سے بھی نہیں ملتی. بے شک. اس کے لیے تو قسمت کو بھی قسمت والا ہونا چاہیے. تو آپ خوش نصیب ہیں. آپ کی ماں کا خواب میں کسی کے آنا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو کن اعمال کے بدولت جنت البقیع عطا کی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جب وہ بلاتا ہے تو پھر ہم جاتے ہیں, وہ جا کے پھر اپنے پاس ہی رکھ لے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو آپ خوش نصیب ہیں. والدین کے ایصال ثواب کے لیے پہلی چیز تو انسان کے سرمایے میں آتی ہے نیک عمل, صدقہ جاریہ اور نیک اولاد. یہ والدین کے اثاثے میں جاتے ہیں. آپ ان کو ہدیہ کریں یا نہ کریں, آپ کے عمل میں سے ان کو بھی عمل ملتا جاتا ہے. لیکن ایصال ثواب کے لیے بہترین موقع وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسکین, نادر, غریب, فقیر اور آپ کے جو ارد گرد قریب لوگ ہیں ان میں سے دیکھیں کہ آپ ان کا خیال کر لیں. ان کی رمضان میں اور ان کی عید کے بعد کی جو بھی حالات انسان پہ آتے ہیں مختلف شکلوں میں, آپ کوشش کریں کہ صلہ رحمی کریں. کبھی کبھار والدین کا خواب میں آ کے یہ نیکی کی تعلیم یہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ, اگر آپ کی بہنیں ہیں, آپ ان کا حق ادا کریں. اگر آپ کے بھائی ہیں, آپ ان کا حق ادا کریں. یہی اس خواب کا بھی مطلب ہے. اور ان کے صدقہ جاریہ آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو روزہ افطار کروا سکتے ہیں, آپ خیر کے کاموں میں جتنا کر سکتے ہیں. بہترین ماں باپ کے لیے
بڑا صدقہ جو کرنا چاہے تو روایات میں آتا ہے پانی ایسا عمل ہے جو والدین کے لیے سب سے زیادہ بخشش کا سبب ہوتا ہے دنیا سے فوت ہونے کے بعد. پانی کی ٹینکی وغیرہ پانی کی ٹینکی، کنواں، ٹیوب ویل، یہ سب سے زیادہ مجرب ہے والدین کے ایصال ثواب. بہت شکریہ جی. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا پاکستان، پیارا رمضان. جی پیارا رمضان.